ابرہہ سے ملنے کے بعد حضرت عبدالمطلب اپنے ساتھ قریش کے چیدہ لوگوں کو لے کر بیت اللہ میں آئے اور بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا تھام کر رو رو کر اور گڑگڑا کر دعائیں مانگنی شروع کی کہ اے باری تعالیٰ ابرہہ اور اس کے خونخوار لشکر سے اپنے پاک اور ذی عزت گھر کو بچا لے۔ حضرت عبدالمطلب نے اس وقت یہ دعائیہ اشعار پڑھے جس سے ان کا اللہ کی ذات پر یقین نظر آتا ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم بے فکر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہر گھر والا اپنے گھر کا بچاؤ آپ کرتا ہے۔ اے اللہ، تو بھی اپنے گھر کو اپنے دشمنوں سے بچا۔ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان کی صلیب اور ان کی ڈولیں تیری ڈولوں پر غالب آ جائیں۔ حضرت عبدالمطلب نے بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا ہاتھ سے چھوڑ دیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر مکے کے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ یہ بھی مذکور ہے کہ جاتے ہوئے قربانی کے 100 اونٹ بیت اللہ کے ارد گرد نشان لگا کر چھوڑ دیے تھے، اس نیت سے کہ اگر یہ بددین آئے اور انہوں نے اللہ کے نام کی قربانی کہ ان جانوروں کو چھیڑا تو عذاب الہی ان پر اترے گا۔ دوسری صبح ابرہہ کے لشکر میں مکہ جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اپنے خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا اسے تیار کیا۔ لشکر میں کمر بندی ہو چکی تھی اور مکہ شریف کی طرف منہ اٹھا کر چلنے کی تیاری کی۔ اس وقت نفیل بن حبیب جو ابرہہ سے راستے میں لڑا تھا اور اب بطور قیدی کے اس کے ساتھ تھا، وہ آگے بڑھا اور شاہی ہاتھی کا کان پکڑ لیا اور کہا محمود بیٹھ جا اور جہاں سے آیا ہے وہیں خیریت کے ساتھ چلا جا، تو اللہ کے محترم شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر کان چھوڑ دیا اور بھاگ کر قریب کی پہاڑی میں جا چھپا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ اب 1000 جتن فیل باندھ کر رہے ہیں۔ لشکری بھی کوششیں کرتے کرتے تھک گئے، لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں۔ سر پر آکس مار رہے ہیں، ادھر ادھر سے بھالے اور برچھے مار رہے ہیں، آنکھوں میں آکس ڈال رہے ہیں۔ غرض تمام جتن کر لیے لیکن ہاتھی جنبش بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر بطور امتحان کے اس کا رخ یمن کی طرف کر کے چلانا چاہا تو جھٹ سے کھڑا ہو کر چل دیا، شام کی طرف چلانا چاہا تو بھی پوری طاقت سے آگے بڑھ گیا، مشرق کی طرف لے جانا چاہا تو بھی بھاگا گیا، پھر مکے کی طرف منہ کر کے آگے بڑھانا چاہا تو پھر وہیں بیٹھ گیا۔ انہوں نے پھر اسے مارنا شروع کیا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھٹا ٹوپ پرندوں کا جھرمٹ بادل سمندر کے کنارے کی طرف سے عمدہ چلا آ رہا ہے۔ ابھی پوری طرح دیکھ بھی نہیں پائے تھے کہ وہ پرندے سر پر آ گئے، چاروں طرف سے سارے لشکر کو گھیر لیا اور ان میں ہر ایک کی چونچ میں ایک مسر یا ماش کے دانے برابر کنکری تھی اور دونوں پنجوں میں 2 کنکریاں تھیں۔ یہ ان پر پھینکنے لگے، جس پر یہ کنکری آن پڑی وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اب تو اس لشکریوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ہر ایک نفیل پکارنے لگا، کیونکہ نفیل کو ان لوگوں نے اپنا رہبر اور راستہ بتانے والا سمجھ رکھا تھا۔ نفیل تو ہاتھی کو کہہ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور دیگر اہل مکہ ان لوگوں کی یہ درگت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور نفیل وہیں کھڑا یہ اشعار پڑھ رہا تھا: اب جائے پناہ کہاں ہے جبکہ اللہ خود طاق میں لگ گیا ہے۔ سنو اشرم ابرہہ کو کہتے ہیں، سنو اشرم بدبخت مغلوب ہو گیا، سنو اشرم بدبخت مغلوب ہو گیا، اب یہ پنپنے کا نہیں۔ اور بھی نفیل نے اس واقعے کے متعلق بہت سے اشعار کہے ہیں جن میں اس واقعے کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ کاش کہ تو اس وقت موجود ہوتا جبکہ ان ہاتھی والوں کی جو شامت آئی ہے اور وادی محسب میں ان پر عذاب کے سنگریزے برسے ہیں، اس وقت تو اس اللہ کے لشکر یعنی پرندوں کو دیکھ کر قطن سجدے میں گر پڑتا۔ ہم تو وہاں کھڑے حمد رب کی راگنیاں الاپ رہے تھے، گو کلیجے ہمارے بھی اونچے ہو گئے تھے کہ کہیں کوئی کنکری ہمارا کام بھی نہ کر دے۔ وہ نصرانی منہ موڑے بھاگ رہے تھے اور نفیل پکار رہے تھے، گویا کہ نفیل پر ان کے باپ دادوں کا کوئی قرض تھا۔ باغدی فرماتے ہیں کہ یہ پرندے زرد رنگ کے تھے، کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے، ان کے پاؤں سرخ تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب محمود ہاتھی بیٹھ گیا اور پوری کوشش کے باوجود بھی نہ اٹھا تو انہوں نے دوسرے ہاتھی کو آگے کیا۔ اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس کی پیشانی پر کنکری پڑی اور بلبلا کر پیچھے ہٹا اور پھرا اور ہاتھی بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر
برابر کنکریاں آنے لگیں، اکثر تو وہیں ڈھیر ہو گئے، اور بعض جو ادھر ادھر بھاگ نکلے ان میں سے کوئی جانور نہ ہوا۔ بھاگتے بھاگتے ان کے اعضاء کٹ کر گرتے جاتے تھے اور بالآخر جان سے جاتے تھے۔ ابرہہ بادشاہ بھی بھاگا، لیکن خشم کے شہروں میں سے سنا میں جب وہ پہنچا تو بالکل گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا، وہیں بلک بلک کر دم توڑا اس کا دل پھٹ گیا تھا۔